اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک نیت لیڈر دیا ہے، وہ من کا سچا نیت کا کھرا انسان ہے۔ جمہوریت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کے لیے قطری جہاز آئے اور اس کے اوپر وہ چڑھیں اور وہ آگے چلی جائیں۔ انہوں نے ہماری نسلیں تباہ کی ہیں۔ یہاں ہیروئن کا اتنا بڑا کاروبار ہے کہ مائیں رو رہی ہیں، امریکہ کی چیخیں نکل گئی ہیں، یو کے سارا لیٹ گیا ہے۔ وہاں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت حد تک بچایا۔ ان کی اتنی ہی جمہوریت ہے کہ شریف فیملی کو بچا لیا جائے، عوام جائے بھاڑ۔ جس گھر میں والد ہی چور ہو، یہ اتنا اچھا شہر ہے، اتنے پیارے لوگوں کا شہر ہے، انشاءاللہ اس کو بھی تبدیل۔ صرف ایک پولیٹیشین نہیں ہے، وہ ایک فلاسفر بھی ہیں، اور ہم انشاءاللہ اسد علی ولی صاحب کو پیشگی بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سیٹ جیت کے ہم ان کو گفٹ میں دیں گے۔ خان صاحب کو ہم ایک اور ٹائگر فراہم کریں گے اسمبلی کے اندر۔ لیکن ڈسکا کے حالات نہیں بتا رہے کہ یہاں نون لیگ نے کوئی کام کیا، کہ ہم لوگ تو لاہور کی خواتین کو کہتے تھے، ہمیں ڈسکے کی خواتین نے بہت متاثر کیا ہے۔ جی میم، یہاں پہ آپ کے جو خواتین ہیں وہ وزٹ کیا، انہوں نے آپ سے ملنے آئی ہیں، تو کس طرح کا ان کا جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ مزید لوگوں کا کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام روبینہ شاہین ہے جی، میں پاکستان تحریک انصاف سے ویمن ونگ کی جنرل سیکرٹری ویمن ونگ پنجاب ہوں، اور میں لاہور سے آئی ہوں یہاں۔ اور خان صاحب نے علی اسجد مدلی صاحب کو ٹکٹ، جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہے، ٹکٹ دیا ہے، اور میں یہاں ڈسکے آئی ہوں کوئی 3-4 دن سے۔ ہم لوگ روزانہ آ رہے ہیں، اور میں نے یہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ جذبہ دیکھا ہے۔ خاص طور پہ میں نے خواتین کو یہاں بہت ایکٹیو پایا ہے۔ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ تو لاہور کی خواتین کو کہتے تھے، ہمیں ڈسکے کی خواتین نے بہت متاثر کیا ہے، اور یہ انشاءاللہ خان صاحب کی ٹائگریسز ثابت ہوں گی، اور ان کو خان صاحب کے ویژن کا بھی معلوم ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس ملک کو کس طرح سے لوٹا ہے، کیونکہ یہ مائیں بھی ہیں اور ان کو اپنی اولاد کا مستقبل بھی عزیز ہے۔ اور یہ خواتین اب ڈسکا کی تاریخ بدلیں گی، کیونکہ ڈسکا میں پچھلے بہت عرصے سے میں نے یہ سن رکھا ہے کہ یہاں نون لیگ کے علاوہ اور کوئی پارٹی نہیں جیتتی ہے، لیکن ڈسکا کے حالات نہیں بتا رہے کہ یہاں نون لیگ نے کوئی کام کیا ہو۔ یہاں کسی قسم کا کوئی کام نظر نہیں آ رہا، عوام کی حالات خراب ہیں، یہاں پر سڑکوں کے حالات خراب ہیں، یہاں پر اسکول اور کالجز کے ایون کوئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی بھی پراپر۔ تو یہ اتنا اچھا شہر ہے، اتنے پیارے لوگوں کا شہر ہے، انشاءاللہ اس کو بھی تبدیل کریں گے۔ خان صاحب جس شعور کی ویژن کی بات کرتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے خواتین میں؟ جی، یہاں کی خواتین، مجھے تو بہت خوشی ہے کہ خان صاحب نے اتنا ایجوکیٹ کر دیا ہے خواتین کو بھی اور لوگوں کو بھی، کیونکہ ان کی ہر بات ایک لیکچر ہوتی ہے۔ وہ صرف ایک پولیٹیشین نہیں ہے، وہ ایک فلاسفر بھی ہیں۔ انہوں نے زندگی کے ہر پہلو کو غور سے دیکھا ہوا ہے، اور انہوں نے جو بھی لیکچرز دیے ہیں، جو بات کی ہے، دیکھیں آپ کرپشن کے اوپر، حمزہ شریف جو ہے، حمزہ شہباز، وہ کہتے تھے بڑے بڑے کاموں میں چھوٹی چھوٹی تو کرپشن ہوتی ہی ہے۔ نواز شریف کہتے تھے کرپشن تو ہوتی ہی ہے۔ دیکھیں لوگ بھی اس طرح کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ کھاتا تھا تو لگاتا بھی تھا۔ نہیں، وہ اس لیے کہ جب حکمران لٹیرے ڈاکو چور ہوں اور وہ چوری کو برا نہ سمجھتے ہوں، گھر کا اگر والد چوری کرے، آپ امیجن کریں، اب بچہ تو چھوٹی موٹی ہیرا پھیری کرے گا نا، تو والد اس کو روکے گا۔ جس گھر میں والد ہی چور ہو، وہی چوری کرتا ہو، باقی دیکھیں نیچے جنریشن، پوری نسل کیا ہوگی۔ انہوں نے ہماری نسلیں تباہ کی ہیں۔ یہاں ہیروئن کا اتنا بڑا کاروبار ہے کہ مائیں رو رہی ہیں۔ مائیں کہتی ہیں خدا کا واسطہ ان کو گولی مار دیں جو لوگ نشے کا کاروبار کرتے ہیں۔ انہوں نے مفت میں لوگوں کو نشے پہ لگایا، اور یہاں کے جو خاص طور پہ لوگ تھے، جو کینڈیڈیٹ تھے، ان کے بارے میں اسپیشلی پتہ چلا ہے۔ میں تو پہلی دفعہ آئی ہوں نا، میں تو پرسنلی نہیں ان کو جانتی تھی۔ یہاں کے لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پر نشہ پھیلانے والوں میں وہ تھے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آپ نے کروڑوں اربوں خربوں کمایا، اب اللہ کے حضور جا کے تو سب برابر ہیں، ہر ایک نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، لیکن اس نسل کو خراب کرنے والے کو کون پوچھے گا؟ اچھا، جو آپ کے اگینسٹ ہے، جو پی ڈی ایم اس کو ریفرنڈم کے طور پہ لے رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہی ہمارا بیانیہ بکے گا یا پی ٹی آئی کا، تو یہاں پہ مسائل کے انبار ہیں، وہ ان کو بھی آپ کے اوپر ہی ڈال رہے ہیں، جس طرح گیس ہے یا صفائی ستھرائی ہے، مہنگائی ہے، اس طرح کے جو دیگر ایشوز ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کو 2.5 سال میں کور کیا جا سکتا ہے جتنے مسائل ہیں؟ دیکھیں، مسائل سے پہلے میں آپ کو پی ڈی ایم کا بیانیہ بتا دوں کہ جی، پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے نا، وہ گجرانوالہ کے بعد بالکل ٹھپ ہو گیا ہے۔ انہوں نے ملک دشمنی کی ٹھان لی ہے صرف کرپشن بچانے کے لیے۔ ان کے والد صاحب مریم صاحبہ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ان کے دونوں باہر بیٹھے ہیں، اور مریم صاحبہ جا نہیں سک رہی۔ صرف جھگڑا یہ ہے کہ ان کو باہر جانے دیا جائے اور مکہ کیا جائے۔ جی جی جی، وہ جمہوریت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کے لیے قطری جہاز آئے اور اس کے اوپر وہ چڑھیں اور وہ آگے چلی جائیں، تو جمہوریت محفوظ ہو جائے گی۔ ان کی اتنی ہی جمہوریت ہے کہ شریف فیملی کو بچا لیا جائے، عوام جائے بھاڑ میں۔ ابھی خطرے میں نہیں؟ جی جی، انشاءاللہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ باقی مہنگائی کی جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں
ملک کے قرضوں کا. آپ بھی پڑھے لکھے ہیں اور اب تو میڈیا نے عوام کو اتنی اویئرنیس دے دی ہے کہ جتنا ملک کے اوپر قرضہ ہے, دیکھیں ایک گھر کے اوپر اگر قرضہ ہو, مدتوں سے قرضہ چڑھا ہوا ہو, اب ہم قرضہ اتارنے لگیں گے تو کیا اتنے پیسے ہوں گے کہ ہم مہنگائی کو فوری ختم کریں. اوپر سے آپ دیکھیں 1 سال ہو گیا کووڈ کو. کووڈ-19 میں جس طرح پاکستان سروائیو کیا ہے, جس طرح ہمارے نیک نیت لیڈرز ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے جہاں امریکہ کی چیخیں نکل گئی ہیں, UK سارا لیٹ گیا ہے, وہاں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بہت حد تک بچایا ہے. اور یہ ہم جی اسٹاک مارکیٹ کے علاوہ دیکھیں ہماری جو لیڈرشپ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک نیت لیڈر دیا ہے. وہ من کا سچا, نیت کا کھرا انسان ہے, اور وہ ایک صادق اور امین شخص ہے, اور اللہ کی ہمارے عوام پہ خاص رحمت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کووڈ میں بچ جانا ہی پاکستان کی اکانومی کا پہیہ چلتے رہنا ہی ایک بہت بڑی سکسیس ہے. جہاں سارے ملک ڈوب گئے, اتنے بڑے سٹورز, اتنے بڑے ایجنسیز اور کمپنیز بند ہو گئی ہیں, وہاں ہم چل رہے ہیں. تو یہ ابھی جو مہنگائی کی بات ہے, ہماری عوام باشعور ہے. میں سمجھتی ہوں کہ عوام اس بات کو بہت اچھی طرح سے آبزرو بھی کر رہی ہے, اور باقی آپ ہمارا میڈیا تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ایک پازیٹیو پکچر بھی دے رہے ہیں, اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں کہ مہنگائی کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کی کوئی نااہلی ہے, وجہ یہی ہے کہ پیچھے سے اکانومی کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہے. اور انشاءاللہ آنے والی نسلیں یاد کریں گی کہ ہمیں کوئی لیڈر ایسا ملا تھا جو ہمارے ملک کو کسی سیدھے ٹریک پہ, سیدھے رستے پر لے گیا ہے. اور ہم انشاءاللہ اسد علی ولی صاحب کو پیشگی بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سیٹ جیت کے ہم ان کو گفٹ میں دیں گے. خان صاحب کو ہم ایک اور ٹائگر فراہم کریں گے اسمبلی کے اندر انشاءاللہ. جی میم آپ بات کریں گے.